السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی با مقصد خطابات تساں احباب سن چکے ہو گئے۔ فضیلت شیخ حضرت مولانا قاری عصمت اللہ فاروقی صاحب تھے اور انہیں ہی محترم مولانا یزدانی صاحب تھے۔ مختصر جائیں وقت چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر فرماوے، سمجھن سمجھاون دی اور عمل کرن دی توفیق بخشے۔ غیرت ہر بندے دی فطرت ہے۔ کوئی انسان کوئی بندہ ایسا نہیں جن دے اندر غیرت نہ ہو۔ بیوی دے حوالے نال، اولاد دے حوالے نال، ماں باپ دے حوالے نال، عزت دے حوالے نال، زمین دے حوالے نال بندہ بڑا غیرت مند ہے۔
اکثر تھوڑے سارے وسیع یہ جڑی قتل دی ریشو روز بروز اضافے سے مشہور ہی میں ہے بھی یہ غیرت دی وجہ تو قتل کیتے ہوئے اور جڑی طلاقیں دی وجہ ہے انہیں بارے بھی یہ بات مشہور ہے بھی غیرت میری برداشت نہ کرے دیئے چنانچہ میں طلاق لے لیتا ہوں۔ اور سارے تواڈے درمیان جڑا اختلاف ہے یا تنازع ہیں یا جھگڑے ہیں اور آپس وچ کئی عرصے تک رنج رسینے ناراضگیاں بائیکاٹ ایندے پیچھوں بھی بیس وچ بیک غیرت دا نام گدا چھوٹی چھوٹی بات تے بندہ آگ بگولا تھی ویندے بات جو پوچھو آدھے میری غیرت گوارا نہیں کرے۔ غیرت انسان دی فطرت نیچر ہے، انہیں کوئی شک نہیں۔ عزت دے معاملے بندے کو غیرت کرنی چاہیے، انہیں کوئی شک نہیں بندے کو اپنی اولاد دے بارے غیرت کرنی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے۔ دیوس بندے بغیرت بندے دی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت آگنی بغیرت اور دیوس قسم دا بندہ جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہو سی اللہ تعالیٰ دیکھن گوارا ہی نہ کرے سکتا اور اللہ ہی نال بات کرنا بھی گوارا نہ کرے سکتا۔ بغیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں۔ وہ دن شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بہتر کیوں ہے؟ غیرت بغیرتی دا مسئلہ ہے۔ بندہ فقیر ہوئے، غریب ہوئے، بڑا ہوئے، چھوٹا ہوئے، کوئی بھی ہوئے، کالا ہے، کچھ ہے، غیرت ہر بندے سے ہونی بھی چاہیے۔ لیکن جڑی بات میں تساں احباب دے سامنے کرنا چاہنا وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ بڑے لکھے احباب موجود ہو، رسمی تقریر نہ سمجھ سو، تھوڑا جہاں توجہ جو کرے سو بات سمجھ آئے سو۔ میں اپنے معاملے اپنی عزت دے معاملے اپنے پلاٹ دے معاملے اپنے حصے دے معاملے اپنی دکان دے معاملے میں بڑا غیرت مند، کوئی کمپرومائز نہیں، ذرا برابر بھی میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ اسلام نے بھی غیرت سکھائی ہے اور ساری فطرت اور نیچر اللہ تبارک و تعالی نے غیرت رکھ چھوڑی، لیکن افسوس نال آکھنا بندے محسوس بھی نہ کرے تے ناراض بھی نہ تھی۔ جڑے رب نے سکو غیرت سکھائی ہے، جڑے رب نے سکو غیرت سمجھائی ہے، جڑے رب نے سکو غیرت ساری فطرت وچ نیچر وچ رکھی ہے، جڑے رب نے سکو فرق سمجھائے بھی یہ اپا ہے، پرایا ہے، یہ اپنا ہے، یہ دوست ہے، دشمن ہے، اساں رب دے معاملے وچ کریں غیرت نہیں کی۔ میں اپنی بیوی دے بارے غیرت مانتا، میرے کو نے پوچھو کیوں؟ میں کو میرے رب نے غیرت سکھائی۔ میں اپنی اولاد دے بارے غیرت مانتا، میرے کے پوچھو کیوں؟ میں کو میرے رب نے غیرت سکھائی۔ میں اپنی اماں دے بارے اپنے ابو دے بارے کوئی جملہ سنن گوارا نہیں کرنا اور میرا خون کھولن لگ میں دے اور میں جواب کیا دینا کہ اے میں کو غیرت میرے اسلام نے سکھائی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہوں اسلام دی جب واری آوے، ہوں رب دی جڑے والے واری آوے اور جڑے رسول نے سب کو غیرت سکھائی ہے، جب وہ رسول دی واری آوے سب کو پتہ ہی کیا نہیں ہوگا، ساڑھے تے جوں ہی نہیں رہی دی ٹس تو مسی بھی سے ہوندے ایمیں لگ دے جی میں اکھیجے غیرت دا ساڑھے تصور ہی نہ ہوئے، تخیل ہی نہ ہوئے۔ اے صحابہ دا دشمن ہے، کوئی ایشو نہیں سارے دسترخوان تے بیٹھا رہے، اے نبی کریم دی سنت دی دھاج اڑائی ودے، کوئی ایشو نہیں، اے پیغمبر دی سنت دا مخالف ہے، کوئی ایشو نہیں۔ ساجا چونکہ رشتہ دار ہے، اسائیں دے بغیر ادھورے ہیں، اے مشرک ہے، اللہ تعالیٰ دی توحید کو نہیں سمجھدا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ساری مارکیٹ دا ہے، اسائیں کیا کروں، مجبور ہے۔
اپنی واری غیرت یاد آ گئی ہے، توحید دی واری، اسلام دی واری، رب دی واری، دین دی واری، رب دے رسول دی واری، حضرت ہلدا ہی نہیں، کوئی پتہ کا نہیں، بس جی میں جیڑا جتھاں ودے وادے کچھ نہ بس ٹھیک ہے، نہ چھیڑ ماحول ٹھیک ہے، یہ جانا ہی رقم ہے۔ اللہ قرآن کریم میں سب کو یہ بات سمجھائیے کہ جتھا غیرت کرنی ہے اتھا کیوں تو سب در وٹ میں دے ہو، جتھا غیرت کرنی ہے اتھا کیوں چپ کر میں دے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ میں اگر ساری رات آیت کریمہ پڑھتا رہا والی حق ادا نہیں تھی سکتا، تو سب پڑھے لکھے ہو، ترجمہ کھول کے آپ پڑھائے جا کہ میں اصل سمجھاؤں کیا چاہتا ہوں، علماء بھی بیٹھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے مَا لَكُمْ، تو ابو کیا تھی گئے، بیمار تھی گئے، مَا لَكُمْ، تو ابو کیا تھی گئے، بے حس تھی گئے ہو، کیا چکر ہے، بے ضمیر بن گئے ہو، مَا لَكُمْ، تو ابو کیا تھی گئے، مسئلہ کیا ہے بھئی توڑا، کیا چکر ہے بھئی توڑا، یہ مَا لَكُمْ دا مفہوم ہے، توڑا مسئلہ کیا ہے، چوپ کیوں ہو، اکھاں کیوں بند کر گئے ہو، در کیوں وٹ گئے ہو، توڑے کان کیوں نہیں سن گئے، توڑے آنکھاں کیوں نہیں لے جائیں، توڑی زبان کیوں نہیں بلیں دی، توڑے ہاتھ حرکت کیوں نہیں اندے، توڑے پیریں دی چلن کریں گئی ہے، توڑے دل دی دھڑکن کریں گئی ہے، توڑے دماغ دے فیصلے کریں گئے ہیں، مَا لَكُمْ لَا ترجون للہ وقارا، تو ابو کیا تھی گئے تساں اللہ دے وقار دا خیال کیوں نہیں گئے کرے، اپنی عزت دی خاطر آگ بگولا تھے ودے ہونے ہو، تے اللہ دی عزت دی خاطر توڑی غیرت کریں گئی ہے، اپنی غیرت دے عزت دی خاطر قتل کرن کراون دے چکر چاہے ودے ہونے ہو، تے جڑے ملے اللہ دی عزت آوے والا تساں کتاں گم تھی رہے ہو، لا ترجون للہ وقارا۔ ساتھ کو سمجھ کو نہیں آوئی، تو ساتھ تھوڑا جا غور کرو نا، میں تو کوئی شاہ سمجھاون چاہتا کہ قرآن پڑھیا میں اپنی طرفوں بات نہیں کی تھی، تو اکو کیا تھی گیا بھئی تو ساتھ دے ہو ساڑی ہے مارکیٹ دا ہے، سادہ ہے کلی کے سادہ نہیں ہے تو سادہ ہوں ہے، چپ ہو سارے جی میں کھیجے جوں نہیں گئی دی، تو کو کیا تھی گئے، ایک بھی مقام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے، یہ میرے سامنے قرآن ہے، یہ پہلا مقام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بے مقام دے فرمائے یا ایوہ الانسان، وے انسان، اللہ نے اتنا یا ایوہ الذین آمنوا دی بات نہیں کی تھی، مطلق اللہ نے فرمائے وے انسان، جیڑی بولی دائیں، جیڑی قوم دائیں، جیڑا بھی آئیں، جیڑی شکل دا بھی آئیں، وے انسان اگر اورتے ہمیں میں اللہ کریم دی بات سنتے میں تے کو قلعہ دے ہونا چاہاں، یا اللہ کیڑا قلعہ ہے، میری توجہ تری طرف ہے، میرا دھیان تری طرف ہے، اللہ فرمے دے غرک بربک الکریم، تیرا مسئلہ کیا ہے، تو اپنے رب کریم نالا کیوں ودا دھوکے کرے نہیں، کیوں ودا زیادتیاں کرے نہیں، کیوں ودا در وٹے نہیں، کیوں ودا آنکھیں اٹھے نہیں، سارے دے دسترخوان برابر ہے، سارے نال رشتہ داریاں برابر ودا کرے نہیں، سارے نال تیرے اللہ بول برابر ودے تھی، ایک بندہ میں اللہ دی ذات دا دشمن ہے، ایک بندہ میں اللہ دی عزت دا دشمن ہے، ایک بندہ میں اللہ دے وقار دا دشمن ہے، ایک بندہ میں اللہ تعالیٰ دے خالق ہون دا انکار کرے، ایک بندہ میں اللہ دی ذات دا انکار کرے، وہ تیرے دسترخوان دا مہمان ہے، وہ تیرا بغل گیر تے تیرا یار تے تیرا دوست سنگتی ہے تے تیرا رشتہ دار بڑھا ودے، اللہ دے غرک بربک الکریم،
کریم جیڑا تیری عزت دا دشمن ہوئے وہ تیرا دشمن ہے تے نفرت ودا کرے نہ ہوئے جیڑا تیرے پتر دا دشمن ہے نفرت ودا کرے نہ ہوئے جیڑا تیری بیٹی دا دشمن ہے نفرت ودا کرے نہ ہوئے جیڑا تیری برادری دا دشمن ہے نفرت ودا کرے نہ ہوئے جیڑا تیرے والدین دا دشمن ہے نفرت ودا کرے نہ ہوئے تے جیڑا رب دی توحید دا دشمن ہے انہیں نال گپاں تے یاریاں ودا رہنا ہوئے ذرا میرے نالا وپار دیاں باتاں کر میں اللہ کو ڈستا صحیح آخر چکر گیا ہے انتھا تے نہیں ہو گیا آخر چکر گیا ہے نورات نہیں ہو گیا آخر چکر گیا ہے نعمتاں جڑا کھندے تے کونا نعمتاں دا حیا نہیں رہیا جڑا آسمان تیرے تے چھت بڑے آسمان دا حیا نہیں رہیا جڑی زمین تیرے واسطے اللہ نے بھی چاہیے وہ زمین دا تے کو حیا نہیں رہیا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم ہر پاسے غیرت ماندیں اکھی دکھے نہ بداندیں جڑے بلے ساری توحید تے ذات دی باری اندی ہے والا چوپا کیوں کروے دیں اللہ دے غیرت مند ہوئے جب وہ اسادی توحید دی غیرت ہوئے میں زنی جلیدہ چھری کٹھیا سی چاقو کٹھیا سی پسٹل کٹھیا سی کیا چکر ہے آدھے میری غیرت گوارا نہیں کرے توحید دے معاملے دین دے معاملے اسلام دے معاملے اولاد نے نماز نہیں پڑھی اندھی غیرت نہیں جاگی اندھی بیوی نے پردہ نہیں کیتا اندھی غیرت نہیں جاگی اندھے بہنوئی نے اندھے سالے نے اندھے داماد نے توحید کو نہیں سمجھا اندھی غیرت نہیں جاگی بھی چلو کوئی گال نہیں کھندا پیندہ گھرانا ایسی ہے باقی نماز توحید ہی نہ اپنا ایشو ہے میری بیٹی کو عیش کرائی پہ بس میں ذمہ دار تھا کوئی نہیں ہر معاملے چ غیرت دی آ گئی ہے اسلام دے معاملے چ دے اوندا اپنا مذہب ہے میرا اپنا مذہب ہے اوندا اپنا مسلک ہے میرا اپنا مسلک ہے اوندا اپنا عقیدہ ہے میرا اپنا عقیدہ ہے اللہ دے ولتا قرآن کو نہیں پڑھیا ولتا اسلام کو نہیں سمجھا جے یہاں گال تیرے علی منو چاہ تے خبیب کو کیا ضرورت ہے تختہ دار تے چڑھن دی جے تیری منو چاہ حضرت خباب کو کیا ضرورت ہے کانڈ چھلنی کرامان دی جے تیری منو چاہ حضرت بلال حبشی کو کیا ضرورت ہے گرم ریت تے لیٹن دی اگر تیری منو چاہ نبی کریم کو کیا ضرورت ہے بیت اللہ چھوڑ کے ہجرتہ کرن دی اگر تیری منو چاہ کہ انہیں دا اپنا عقیدہ تے میرا اپنا چونکہ میرا ہمسایہ ہے چونکہ میرا رشتہ دار ہے چونکہ میری کیڑ دے اللہ فرمے دے والا پوچھ اپنے محبوب پیغمبر کے پوچھ قرآن کے پوچھ دین کے اللہ دے میں کو وہ بندہ پیارا ہے جڑا میری ذات دے حوالے نال غیرت لکھاوے تے انجھے بندے دی میں اللہ کرے کانڈن نہیں لگا ڈگا اتنا لوٹے سگی چلا چکتے ہر پاسو جینے دیکھ آوے دا آوہ چکتے ایک ہارے شائے وے چکے غیرت یاد آسی اسلام میں چاہیے مکمہ ہے قرآن گواہی دینا نبیوں دے بارے دسنا چاہنا نبیوں دے بارے تو ساری رات وقت سکتی ہے صرف نبیوں دے بارے میرے دیکھو ذرا میں تو سمجھاؤں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دسا ہے کہ جڑے ویلے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دیتی ہے دریا دے پار پوج گئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور دے لگے گئے تاکہ میں اپنے رب کریم دا شکر ادا کراں اللہ نے بچائے فرعون دے لشکر کے اللہ نے نجات دیتی ہے فرعون دے لشکر کے اللہ نے دریا دے رستے بنائے میں بنیا تے اللہ دا شکر ادا کراں تے سارے دا سارا لشکر فرعون اللہ پاک نے غرق کر دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھرا ہارون کو آدن و ما جایا بھائیا اے قوم تیرے ذمہ اے میری برادری تیرے ذمہ بنی اسرائیل تیرے ذمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور تے آ گئے اللہ نال باتاں پہ کرنے تے اللہ دا شکر ادا پہ کرنے تے جڑے ویلے واپسی ہیں تا قوم دی حالت بڑی عجیب ہے ساری قوم
بنی اسرائیل اللہ تعالی دی توحید چھوڑ کے سامری دی پوجا پہ کرنے ہیں سامری ایک جانور دا بچھائی اندے وچ بھاشا پا کے آوازاں پہ کر دیاں تے سارے آدھے پیان اے خدا ہے جھکے پیان تے سجدے پہ کرنے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے واپس آئے انہیں دیکھی ذرا غیرت توحید دی غیرت ایمان دی غیرت اللہ دے دین دے حوالے نال غیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے آ کر کے اپنے سکے بھرا دی داڑھی چا پکڑی نے داڑھی پکڑ کے ہلائے نے سر دے والے کے پکڑ کے ہلے دے ودیاں تے آدھے ودیاں تو کتھاں ہے کیوں کرن دیتا یہ کام کیویں تری غیرت گوارا کیتے اللہ دا در چھوڑ کے غیر دی پوجا کرن دی اجازت کیوں دیتی ہے اللہ قرآن اس گواہی نے دے حضرت ہارون اپنے بھرا موسیٰ کو بیا دے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی میری اماں جایا میرا بھراوا میرے سر دیوال نہ پکڑ میری داڑھی نہ پکڑ میرا کوئی قصور نہیں میں بڑا سمجھنا رہ گیا اللہ دے توحید دے حوالے نال ساری ذات دے حوالے نال سکا بھرا کیوں نہ سامنے آونے ایمیں غیرت دا مظاہرہ کرتے دے وچ آونے جویں حضرت موسیٰ کلیم وچ اللہ دے میں تیری زندگی تبدیل کر دے سا ہر معاملے چ غیرت ودے لکھنے ہونے ہو تے جڑے معاملات بناون والا اللہ ہے بھرا دے معاملے وچ غیرت بن گئی تے بھرا دیوان والے دے معاملے چ غیرت کہہ گئی ہے دھی دے معاملے چ غیرت بن گئی دھی دیوان والے اللہ نے جڑی غیرت سمجھائی ہے اللہ دے حوالے چ کیویں غیرت کہہ گئی ہے اللہ دے میں غیرت لکھا جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھرا دی داڑھی پکڑ کے سر پکڑ کے چھکے دے ودیان تے آدھے ودیان میں موسیٰ دی غیرت گوارا نہیں کریں دی کہ بنی اسرائیل اللہ دا در چھوڑ کے غیر دی پوجا کریں اللہ دے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم وَإِنسَانَ اگر غیرت دکھاونی بھی ہے توحید دے حوالے نال اللہ دی ذات دے حوالے نال غیرت چا دکھا میں اللہ کریم تیرے سارے مسئلے آسان کر دے ہر کہیں دا حلقہ احباب ہے چپ کیوں ہیں ہر کہیں دے رشتہ دار ہیں چپ کیوں ہیں صادق مساقوں جڑی توحید سمجھ جائیے وہی تو کہیں دے علامہ نال سمجھ جائیے یہ ساڑھے سامنے کوئی نہ علیندہ تے ساڑھے اس توحید کی میں اندھی تے ہون ایسا کیوں دار بات میں نے تو آدھا دل نہیں آدھا کہ بھرا جہنم کے بچن ہمسائے جہنم کے بچن مارکیٹ والے جہنم کے بچن شرک کے بچن اتھا دار بات میں نے روٹی ڈیلی کٹھے کھتے چوپ کر میں نے پوجا رسموں میں لگے ہوئے ہیں کیوں لگا گئے آدھے کیا کروں صحیح بات پیچھے آمنا بننا تھا بندے اسلامی غیرت حمیت ضروری ہے اگر ہے تو ایسے بندے دی اللہ کرے کانڈ نہیں لگنے دا ایمیں بنی نبی رات دا رو کے حضرت عمر دیاں دعاواں نہ بیٹھے جانے کریں دے تو ہم نہیں سمجھا ہمیں جوان تو بے بھی ڈھیر ہیں تازہ میں اسلام جو قبول کی تس فوراً خیرت لکھائی ہے آگے دی نبی سے فرمایا عمر اٹھی لو نفلی پڑھ دیں رب تک کو ہدایت لیتی ہے حضرت عمر آدن کی تھا ہی پڑھ دیں یہ سامنے ہی تھا دار ارکم ہے آکھا لگے کہیں نہ سونا پہلے پڑھ دے آوے آج انشاءاللہ تو آنی قیادت ہے نماز دو رکھت نفل بیت اللہ دے ویچ پڑھ سوں دے دے ہیں چاہے اپنے گھر علی بیوہ کرامنی ہے سامنے آوے دے دے ہیں جیڑا اپنے بالے کو یتیم کرویں دے سامنے آوے کیا عمر دے رشتہ دار کہنا ہن مکیج کیا عمر کمپرومائز نہ کر سکتا کیا عمر دا خاندان مکیج کہنا غیرت ایمانی ہے ایمیں نہیں اللہ پاک نے فرمایا من جبریل میرے نبی سے کو ڈاسا عمر دے اسلام لاونتے ہیں تیکو میں اللہ بھی مبارک باد دینا سبحان اللہ تو آپ نہیں سمجھے سبحان اللہ سونا دے رہا عمر نہیں غیرت مان ہے
میراج والی رات میں پیر رکھن پائیں کچھ نے کہنا مکان ہے کہ نہیں ایک عمر ہے انہیں ارادہ کیتے نے پشتے ہاتھ ہیں واپسی وزن واقعہ دا حال دیتے نے عمر کو آکے نے تیرا یار بڑا سونا مکان دیکھایا جنت ہے جو باہر کھڑا ہوئے بندہ اندر علی ہر سے نظر دیئے اندر کھڑا ہوئے تو باہر علی ہر سے نظر دیئے تے اگلی گال دساں عمر میرا دل آدھا ہمیں تیرے گھر سے داخل تھی ہاں لیکن نمی تھیا سونا تھی وہ ہاں میری خوش نصیبی ہے میرے گھر قدم رنجا فرما ہوا تاریخی جملے میرے سونے نبی فرمائیں فذکر تو غیرتا کا عمر تیری غیرت یاد آ گئی ہے جو بغیر اجازت دے عمر کریں اپنے گھر نہیں بڑھیا جو میں محمد کون ہاں جو عمر دے گھر بغیر اجازت دے داخل سبحان اللہ اتھا یہ ہے کہ میرا سوتر یہ میرے سوتر دا دماد نہیں جڑا یہ ان دماد دا سال ہے 4-5 پیڑیاں کٹھن سایاں حویلی دے بچن سارا معاملہ کیا ہے یہ اکیلا اپنا ہے یہ کون ہے یہ اکیلی 30 سال کے میرا دوست آمن میں جانے نہ یہ پردہ کرنا میں دیکھیں نہ میں پردہ کرنا یہ مطلب ہے یہی بغیرت ہے میں ہی بغیرت نراستہ پر شو نہ پیسہ نہیں نہ میں پردہ کروے نہ یہ میرے کے پردہ کروے یہ خوشی نہ آدھا بیٹھا ہوں غیرت ہے ہر معاملے چھ لیکن توحید دین اسلام نماز قرآن دا اذان سندا بیٹھے غیرت کہیں سی بھی بسترے کو لو اٹھی گئے نماز دے بیٹھے قرآن گھر رہے چھے غیرت نسی ہے قرآن دی تلاوت سکتا نماز دا نہیں پتا دین دا نہیں پتا اے ہے اصل غیرت اسلام لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے اگلی گال سنا نبی کریم علیہ السلام جنگ بدر دے قیدیاں دے بارے مشورہ پہ کرنے ہیں ہاں بھئی صلاح دے ہوئینا دے بارے کیا کرنا چاہیے رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آدھن فدیہ گنو پیسے گنو انہیں کو چھٹی کراؤ اسلام مضبوط بھی تھی ویسی تینت احسان بھی لگ ویسی حضرت عمر دیواری آئی ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر تیری کیا رہے حضرت عمر آدھن اللہ دے نبی میڈی رہے پوچھتے ہو چل میری رہے سنو میاں والی آلے سنو ہون تک نہیں میں سنی بات کہوں سنو جے عمر دی رائے پوچھ دے ہو جے عمر دی رائے جے عمر پہ نہیں رائے جے عمر دی رائے پوچھ دے ہو میرے رشتہ دار میرے حوالے کرنے ہو جے ابو بکر صدیق دے رشتہ دار صدیق دے حوالے کرنے ہو عثمان دے رشتہ دار عثمان دے حوالے کرنے ہو اچھا وال حضرت عمر آدن میری رائے میں اپنے رشتہ داریں دیاں گردنا کٹینا صدیق بھی اپنے رشتہ داریں کو ذبح کرے عثمان بھی اپنے رشتہ داریں کو ذبح کرے تاکہ آسمانہ والے خدا کو پتہ لگے کہ سارے رشتہ دار اگر اللہ دے دشمن تے ساری غیرت گوارا نہیں کریں دی کہ زمین تے بدے ٹوڑتے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے عمر کہ سخت مشورہ تیرا ہر بندہ سارے کے بعد زم تھی ویسی اسلام دی دعوت کمزور ہو ویسی حضرت عمر آدم جیڑا آسی تے کھرا تھی کہ آسی لوڑ کہنی ہے جس سکے ملیرے مساتے سوترے دی جڑے اللہ دے توحید دے باغیاں ہیں میں عمر کو ضرورت نہیں ہے جے رشتہ داران دی جڑے اللہ دی توحید دے نافرمانوں ہیں امام کائنات نے فرمائے عمر دی رائنی سے منے دے ابو بکر دی منے دے پیسے گن دے ہو فدیہ گن دے ہو رہا کرے دے ہو میاں والی آلے ہو میں توڑا وقت ضائع نہ کرے سو اے اللہ دا قرآن میرے سامنے جڑے بلے فدیہ گھنی دا بیا کہہ دی رہا تھی دے پہر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمائے میرا پیغمبر تیرا جڑا فیصلہ ہے یہ ایسا کچھ چنگا نہیں لگلا عرشاں تے سادہ بھی فیصلہ ہو جڑا فرشاں تے عمر دی رائے آئی ما کھان لنبی ان یکون لہو اثرا حتی یسفنا فی الارض میں اللہ بھی چاہنا میں کہ خون رضی ہوئے میں اللہ بھی چاہنا میں قتل ہوئے کیونکہ غیرت دا تقاضا ہے جڑا اللہ دا باغی ہو سوتر نہیں ہو سکتا جڑا اللہ دا باغی ہو رشتہ دار نہیں ہو سکتا جڑا اللہ دا باغی ہے جڑا بندہ اللہ
دی توحید دا باغی ہے وہ اپنا نہیں ہو سکتا اے میرا سونا تو سا عمر دی میں مننی پر جو رائے عمر دی ہے وہ فیصلہ سارا ہے سارا فیصلہ ہی غیرت دے بارے غیرت ہے یا نہیں میرے رشتہ دار میرے حوالے کر ساتھ اساں تا کدھا ہی نہیں اساں تا رشتہ کول کے ہو کوڑے سوں جڑا بے پاسے ہو سی میں پوچھے کیوں آدھے اپنے ٹھان دے نہیں بے ٹھان دے غیر آکے سی بڑا آئی پلکیں تے بھی ہیں نا تے کو نہیں پتا ہے کسی ہیں او بے بس لگ دے لیکن چاس ولی چمیں چاساں اوسن قبران تا پوسن خبر جی میں دل لگی ہی کر جی میں دل لگی ہی کر تنخواہ دیکھ کے رشتے کر ملازمتہ دیکھ کے رشتے کر رب دی توحید کو نہ دیکھیں ایک باتیں جڑے ملے اللہ دے سامنے حاضری تھی سی پتہ لگ سی نا کہ جڑی تے کو غیرت لیتی ہمیں وہ لیتی ہمیں توحید والی وہ تو تا استعمال ہی نہیں کی تھی قاتل بنیا رہ گئے شرابی بنیا رہ گئے جتھا تے کو صبر دا آدم اٹھا نہیں بھی کیتا جتھا تے کو غیرت دا آدم اٹھا تو صبر تے کمپرومائز تے حکمت تے کیا کیا باتیں سنے دا میرے رشتہ دار میں لو حوالے کر اے عمر دی ہے اگلے جملے دے غور کر عبداللہ بن عبی دا نام سنی ودے منافقین دا سردار آئی مر گئے انہا پتر صحابی آئی نبی پاک کے آئے ابے جی کو غسل تساں دے آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں بھی تم کم از کم پریشان نہ تھی این آنکھ بھی میرے نال نبی سے نہیں تھے تیاری کرو میں غسل دینا آئی دشمن دین دا نبی سے غسل دیتا میرے دیکھو غسل دے چلے چادر آپ نے لہائی اپنی چادر پاؤ جنازہ تیار ہے جی جنازہ ہی تساں پڑھاؤ صحابہ اکرام نے صفہ بنان میرے نبی سے جنازے دے قریب گئے کھڑے آنتے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ کتھائیں غیرت جاگ کر لیے کتھائیں یہ جڑے در مات وانجن نا سمجھئے وڈے دشمن جڑا توحید دے معاملے سے نہیں علا سکیا وہ اپنے حق دے بارے کدا آلے سی ہوں دی تو ہر پاسوں غیرت ختم غیرت شروع تو تھی دی ہے جڑا اونے غیرت نہیں دکھا سکتا انہیں اپنے گھر دی غیرت کوئی غیرت ہے اصل سے وہ غیرت ہے جائے میں کو پیدا کیتے تو پیدا کوئی اپنا ہوئے حضرت سازہ کیا اپنی اممہ کو کھامیں تو بھامیں نہ کھامیں پانی پیمیں تو بھامیں نہ پیمیں میں کنے دین تے توحید تے نبی دا دین نہیں چھوڑ سکتا میں مر سکتا اللہ دی توحید نال میں کمپرومائز نہیں کر سکتا یہ صحابہ دا پیشہ ہے حضرت عمر ہوتے ہوئے یادن اللہ دے نبی ایک نکی جی صلاح نراض نہ تھی وائے آپ نے فرمایا کیا فرمایا سونیاں تو سائیں کو غسل دیتے ہوئے میں عمر دا خون کھولتا بھی آئی برداشت نہ پیا کرے نہ آئی اساں چپ کر رہے ہیں اساں دے لوگ کیا اکثر چپ کر چھوڑیا ہر کہیں کو پتہ نہیں اللہ دی قسم ہے علامہ علی دلیری دین دے معاملے چلا کہیں کہیں گھولے دے برادری چلا پونا رسمیں چلا پونا رواجیں چلا پونا تے غیرت کی بات کرنا اللہ سب کوئی حجیاں بناوے تو وہ دیکھ سارے ملک کیمیں امانت لے لیکن اساں سارے چپ ہیں ہر کوئی چپ ہے مرلہ ایک سکے بھراد ہو گئے اٹھا چپ نہیں سکی تھی جی اللہ دا حق گئے پیا بھرا دو بے پاسے وقت چپ پہ آدھے تو اپنا مذہب ہے میرا اپنا مذہب ہے مرلے دی خاطر بھیڑ پہ لیکن اللہ دی خاطر ایک چوں ہی نہیں رہی آدھے صحیح ایک نکی جی صلاح ہے حضرت عمر سوچ سکتے ہیں بھئی دا پتر صلاح یار ہے نبی دا صحابی ہے متا محسوس کرے متا نرازگی نہیں ڈٹھی آدھن اللہ دے نبی میری ایک صلاح ہے تو سا چلو غسل لیتے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ادھا جنازہ نہ پڑھاؤ تو ادھا پڑھاؤن تو سائیدہ جنازہ نہ پڑھاؤ میرے نبی کریم نے حضرت عمر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمائے عمرانا رسول اللہ میں اللہ دا رسول حضرت عمر دے بارے حدیث چندے ایک لفظ علامر تے دور دی بات ہے آنکھ چاہ کے نبی دو دیکھن بھی گوارا نہیں سکتا عمر تیرے تے اپنی جان قربان کرنے ویجے ہمیں پشتے سے کھڑے سیر سٹھی کھڑے جنی رائے کو اللہ قرآن بنا وے وہ
سر سٹی کھڑے تے کو میں کو سمجھیندہ کھڑے حضرت عمر سمجھے پن میاں والی آلے ہو چیدہ کلمہ پڑھی داؤں دے اندے اگو گردن جھکی نہیں ہوندی ہے چیدہ کلمہ پڑھی داؤں دے اندہ آکھن منی داؤں دے عمر اپنی جگہ تے کھڑا رہے میں اللہ دا رسول ہوں اگلے جملے تے غور کر میرے نبی جنازہ پڑھائے جڑے ویلے جنازہ ہو گئے قبر تیار بیٹھی نہیں آئی قبر دے وچ سما دیتا گئے جنازے کو امام کائنات نے فرمائے ایک واری کو کٹھو اللہ دے نبی دے آکھن دے ول کٹ دیتا گئے آپ نے اپنی لعاب اپنے منہ وچوں کڈی ہے ایندا منہ کھولے نہیں دے منہ چرلائی نے لوگ پوچھن لگے کیا وجہ ہے آپ نے فرمائے ہو سکتے منکر نکیر دے سوالیں دے جواب چلسانی آوے والی کو دفن کرو دفن پہ کرنے تے مٹی پہ پہنے اللہ دے نبی انتظار چڑھ صحابہ دن کیوں بیٹھے ہو آپ نے فرمائے میرا دل دے میں دی قبر تیار تھی ونجے اندی قبر تے کھڑ کے اندی بخشش واسطے دعا کرے سو میرے نبی سی بیٹھے ہیں اجا قبر تیار پہ ہوں دی آئی حضرت جبریل قرآن چاہ کے آ گئے اللہ دا فیصلہ چاہ کے آ گئے تھوڑا جیاں قرآن تے غور کر میرے نبی کریم علیہ السلام دے متھے دے پسینہ آئی جڑے ویلے وہی آوے صحابہ سمجھ گئے وہی آ گئی ہے آپ نے سر اتے چاہتے صحابہ دن اللہ دے نبی کیا مسئلہ ہے آپ نے فرمائے مسئلہ صحیح نہیں اللہ دا قرآن آ گئے رب دا فیصلہ آ گئے سونے کیا فیصلہ آ گئے اللہ فرمے دے والا تقم علی قبرہی اے میرا سونا توحید دی غیرت تقاضا ہے میں اللہ تو کو منع پیا کرے ہاں دی قبر تے نہیں کھڑنا نہیں سمجھے اٹھو شاباش ولا تقم علی قبرہی کلیجہ پڑھ دے نہیں کھڑا تھی انہیں دی قبر تے اگلی گالی سنو میں رب دا فیصلہ ہے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ای ہو جائیں مرن تے آج دے بعد تساں جنازہ بھی نہیں پڑھا او چاچا او بزرگا تو میں جنازے پڑھ دیں یا نہیں سود خور دے جڑا دھینی دے ہاتھ کھاوے ہوں دے بے نماز دے جنازے پڑھ دیں نہیں تینی میری خیرات کی لے گئی این واسطے پڑھ دیں نراز کوئی نہ تھی وے این واسطے پڑھ دیں راج کوئی نہ تھی وے اللہ بھامے پیا تھی وے نراز دین میں دیتے بجڑ لے کڑائی خیرات نہیں سکی تھی یہ صحابہ کو پھونک دہا میں نہ جنازہ نہیں پڑھ دا کڑائی میں خیرات نہیں کی تھی اے اللہ کی توحید دا منکرہ میں نہیں پڑھ دا اندہ جنازہ اے بے نمازہ میں ہی نہیں نماز جنازہ نہیں پڑھتا کہنا عائشہ رلی ملی 5 بار ٹھوکیا دبیا گئی ہے غیرت ساری دنیا اس کھڑی ہے زمین اس کھڑی ہے اللہ نے فرمایا تو سائندہ جنازہ ساری گارو آئی جڑی عمر دی ہے رضی اللہ ہو بولو یار رضی اللہ ہو سادی گالو آئی لہذا خیرت دا تقاضا ہے یہ دشمنہ نہیں پڑھنا جنازہ بھی تے نہیں قبر تے کھڑا تھینا کہ اللہ دے نبی فرمائے میں جنازہ پڑھائی جو کھڑا ہوں گا کیا پڑھنے سے اللہ فرمائے دے میرا سونا استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لهم ایک واری نو دا واری نو 70 واری جنازہ پڑھو تو بھی میں اللہ نے معاف نہیں کرنا امام کائنات نے فرمائے اگر میں کوئی ذرہ برابر بھی امید ہوندی میں 70 دے بجائے 71 واری دی بخش دی دعا کرا لیکن میں کوئی یقین اللہ سونے کو نہیں معاف کرنا تھوڑے میں جنازہ پڑھائے والوی اللہ نے معاف نہیں کرنا اللہ فرمے دے غیرت سکھ غیرت نال زندگی بسر کر توحید دے معاملے چ غیرت مند بن اللہ دے دین دے معاملے چ غیرت مند بن جڑے ویلے تیرے دین دی غیرت آ گئی اللہ تے کو غیرت بھی عطا کر دے سی تے نال عزت بھی نصیب فرما دے سی میرے خدا میں تقریر جہاں شروع کرنی ہے سمجھ اندھی پھر گیا بے غیرت بندے دی کو آج کل ماشاءاللہ ٹیک ٹاک کا زمانہ ہے ٹیک ٹاک جانا دے
بیا ٹوپ کا کوئی کام نہ کرو، ایک کام تے چنگا ہے پیسے سے آوینن ٹیک ٹاک بڑھائی تے ایمیں بدھے بلا پھرا ایمیں بدھے ڈال رہی دی لالچ نہیں کوئی اتنا بے غیرت تے اندھا بنا دیتے ٹک ٹاک کے اپنی بیوی کوئی گھندا ہے، ٹک ٹاک کے اپنی اماں کوئی گھندا ہے، اماں اللہ ہی نہ ذرا گھر والی کو لوگ پوچھتا پہ کیا پکاونے ہے آج کیا گل ہی باتیں چل جاتا ہے، پردے ہٹ گئے، غیرت ختم ہو گئی تاکہ کشے آوے تاکہ میں فیمس تھی ماں میرے ویور وطن یہ ہوئے وہ ہوئے کہیے غیرت مسجدہ ویران ہیں، توحید دا کوئی پتہ نہیں، اسلام دا کوئی پتہ نہیں، قرآن دا کوئی پتہ نہیں، دین دا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہون تھوڑا جہاں قرآن دی سیر کرنا تو تکے دنے کا بیٹھے نہیں دراز تنے کا نہیں اللہ دے غیرت کرنی ہے دین دے معاملے بیچ ارکھو میں نے اشارے جیسا سمجھایا ایمیں غیرت کر جمیں حضرت ابراہیم نبی نے کی تھی کوہاڑا چاہتے سی تو سارے جھوٹے خدا میں دا بیرا کر دیتے سی ٹکڑے کر دیتے سی ساری قوم میلے تو فارغ تھی کہ واپس آئی ہے تے آ کر کے آکھن لگن ایک کہیں کی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آدن وڈے کے پچھو جنے موڑے تے کلاڑا ہے اللہ تعالیٰ فرمے دے غیرت برداشت نہ پہ کریں دی ہے قوم دے سارے خدا میں کو تیس نیس کر دیتے انہیں غیرت مند بان اللہ کیویں اللہ دے جی میں اصحاب کافج غیرت ایمالی توحید والی تے ایمان والی تکیہ نوس بادشاہ دی حکمرانی ہے میلا بیا لگ دائی شرک بڑا عروج دے غیر دی پوجا پاٹ پہ تھی نہیں ہے اللہ دے پہلے ایک ہٹے ہوا کہ میری غیرت برداشت نہیں کریں دی درخت دے تلے ون بیٹھے والدوجہ ہٹے والتریجہ ہٹے والچوتھا ہٹے اللہ دے 7-8 بندے آگئے سارے آکھن لگئے ساری غیرت برداشت نہیں کریں دی ساری برادری غلط پہ کریں دی ہے ساری قوم غلط پہ کریں دی ہے جڑے ویلے سارے کٹھے بیٹھے آنا تے اللہ دی توحید دی غیرت بیٹھے یاد کریں دی آنا اللہ دے تکیہ نوز دے سپاہی انہ دے پیچھو لگے اسائنہ کو اپنی رحمت دے نال غارج پجا دیتا والی جی میں ماں اپنے بالے کو تھپکی دے کے سمیں دیئے اسامینہ کو تھپکیاں رحمت دیاں دے کے سمیں سے اسائنہ دی حفاظت فرمائی ہے وجہ کیا ہی جو انہیں توحید دی غیرت ہے اللہ دے ہی میں غیرت مند بانا جی میں فرعون دی گھر والی آسیہ غیرت مند آئی کمپرومائز اگر جائز ہو گیا تے آسیہ اپنے گھر آلے نال نہ کر جا حضرت آسیہ اپنے گھر والے نال نہ کر سکتی یہی جی تو سان بس کمپرومائز کی تھی ارڑے ہوا کہ گھر دی تم بیوی ہو کے کلمہ نہ پڑھیں گی جان کے نہ بدن وچ میخاں تو چھلیں گی تینوں چھڑانا کسی کو کہ مار میخاں چل بھی لٹاؤ ہتھیں تے آر پار میخاں پیریں تے آر پار میخاں رولا کیا ہے اللہ دی توحید چھوڑ دے میں کو رب من اللہ قرآن چاہے اور تھوڑا جی غور کر فرعون آکھن لگے اے محل تیرا اے مکان تیرا تے اے رقبہ تیرا تے اے سونے دے کنگن تیرے سارے دا سارا کچھ تیرا ہے لیکن تو اللہ دی توحید چھوڑ دے اللہ والے کیا بنا اللہ فرمے دے آسیہ دیا نظرہ سارے دیان تے سارے کو ڈھانچہ کٹی ہے درخواست کی دیزا کسی اللہ سونے اے فرعون اپنے دنیا دے محلات دے تانے کھڑا مرے لے تیڑا محل کی تھائے تیڑا مکان کی تھائے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین شہید تھی بھی ہے کمپرومائز ایسی اللہ دے غیرت لکھائی میں جی میں موسیٰ علیہ السلام دے دور دے جادو کریں چاہیے میں شاٹ تو کوئی اشارے نہ رہا وہ کہ مار گھت سے میں سجا ہاتھ تے کھبی لات تے کھبا ہاتھ تے سجی لات لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف
ثم لأصلبنکم اجمعین. انہیں جڑا جواب دیتے رب قرآن اچ بیان کیتے جے وہ جواب اللہ کو پسند نہ ہوندا اللہ کدیں بیان نہ کرے. آکھن لگے مر سکتے ہیں قالوا لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، ہاتھ پیر کٹے والا بھی کوئی ٹینشن نہیں، نو پرابلم. فقضی ما انت قاد، کوئی بھی سزا انہیں من چاہیں دے، سابو تری ہر سزا برداشت ہے، پر اللہ دی توحید دی غیرت کا تقاضا ہے. تے کو رب نہیں سے مر سکتے جڑے ویلے سارے اس توحید دی غیرت آسی، اسلام دی غیرت آسی، دین دی غیرت آسی، اور دیکھ تیری زندگی ہے اللہ کی میں سکون پیدا کر دے سی، امن پیدا کر دے سی، بہادر بنا دے سی اللہ، دلیر بنا دے سی اللہ. اور جڑا اللہ دی خاطر غیرت کرے، دیکھ مرد کون میری خاطر تسا غیرت کرو تو کہیں نل کاوڑ کرو تو میرے دل لے تھوڑی محبت ود سی کہ نہ ود سی. تو جڑا رب دی خاطر غیرت کرے کیا رب کو کلا چھوڑ دے سی، کیا رب کو ضائع کر دے سی. آخری بات ہے مرڑے خدرہ یہ بات جائیں نہیں سنی سمجھو پروگرام تے کہنی ہے. میں سور نہیں لینا تاکہ اس سور دے مرنے چ میری بات ضائع نہ تھی، یہ بات پلے پاؤ. میں والا سندرا میرے دیکھو حضرت ابو طلحہ مسلمان کہنا تھا ام سلیم دو سریہ بھیجنے میں تیرے نال شادی کرنا چاہتا تھا. سنو دے پہ حضرت ام سلیم نے سنیے اچ پیغام میں جواب دیتے میں اللہ دی عبادت کرنیاں تو لکڑ دا پجاری ہیں تے جتھو لکڑ دا خدا بنوان دیں اون دکان دا بھی میں ام سلیم کو پتہ ہے تے تم لکڑ دے کو پوجا کرنے تے میں ام سلیم توحید میرے وچ میں تے لکڑ دے پجاری نال نکاح نہیں کر سکتی. تو آپ نہیں سمجھے میں لکڑ دے پجاری نال حضرت ابو طلحہ پیغام بھیجا ام سلیم میں تیرے نال شادی تے ہر صورت کرنی ہے نکاح کرنے کی میں راضی تھی سے میرے کو. حضرت ام سلیم علیہ وال میری ہکا شرط ہے توحید من چا اللہ دے خاطر کلہ کھڑ تھی لا الہ الا اللہ پڑھ چا میں تیرے نال نکاح بھی کرے سا تے لا الہ الا اللہ دے بدلے وچ میں تیرے کے حق مہر بھی نہ گھنسا معاف کر دے سا. نہیں سمجھے تو حضرت ابو طلحہ سوچ کے آئے دروازے کو دستک دیتی. ام سلیم نے دروازہ کھوجا جو ہی دروازہ کھوجا باہر ابو طلحہ کھڑے ہیں تے آکھن لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ تے انہاں دا بیٹا ہا جندا نام انس ام سلیم دا جڑا پہلے خامن کے ہا وہ کو اٹھائے نے آگے نے پوتر اٹھی ابو طلحہ نال میرا نکاح پا دے. آسمان علی رب کو پتہ لگے میں ام سلیم نے اگر نکاح کیتے تو توحید دی غیرت دی وجہ تو کیتے. کتھا گئے یہ ساری غیرت، کتھا گئے سارا ایمان، کتھا گئے سارا دین. وہ کتھائیں کوئی انگے لگ مجھے دا فرق دے رکھیا کرو. رسمیں دا بائیکاٹ، رواجیں دا بائیکاٹ، رب دے دشمنے دا بائیکاٹ، بے نمازے نال کوئی ناراضگی، کوئی کابڑ، کوئی غصہ، مشرک نال بائیکاٹ تاکہ کوئی پتہ تے لگے بھی یہ توحید لائے، شرک لائے، اے اللہ لائے، اے بے دین ہے، یہ دیندار ہے. کوئی فرق تے رکھو. اتنا تے لوٹیاں سودی جلال جاتے سارا کھنڈ پونڈے معاملہ نہ میرے بھراو. آج دے پروگرام دا میسیج ہے سب اللہ دے معاملے کیا ہونا چاہیے؟ بولو بھائی کیا ہونا چاہیے؟ دوست رشتہ دار ہے بھرا ہے کوئی ہے دعوت دے او کو توحید انہاں نال بائے محنت کر او کو آکھ شرک وچ کچھ نہیں بھی او کو آکھ اللہ دے علاوہ کوئی مددگار نہیں. اودی ذہن سازی کر تیرا مارکیٹ دا دوست ہے تیرا کلیگ ہے تیرا بھرا ہے تیرا کلاس فیلو ہے تیرا دوست ہے رشتہ دار ہے. بائے محنت کر او کو جہنم کے بچا او کو اللہ دی غیرت سکھا اللہ دی توحید سکھا تاکہ اللہ ادھے بھی رحمت کرے اللہ سارے سے بھی رحمت کرے. یہ اصل ایمان ہے یہ اصل اسلام. واقعہ ڈھیرن واقعات ڈھیرن حضرت ام سلیم صحابہ انبیاء سارے بہرحال خلاصہ کلام ہے کہ اسلام سے وہ کیا سکھیں دے اونچا جواب دے کیا سکھیں دے غیرت سکھیں دے. میں چلو بے پاسے نہیں ملا وال کہیں بے بلے زندگی تھا انشاءاللہ زندگی رہی تے سب کو اللہ تعالیٰ ایمیں جیمیں اتھاں کٹھے ہیں ایمیں اللہ سب کو جنت سے کٹھا کرے. یا اللہ سب کو توحید نصیب فرما یا اللہ سب کو شرک تو بچا یا اللہ سب کو سنتی پیروی نصیب فرما رسم رواجیں تو بچا. توحید سارا یار ہوئے جڑا اللہ دا یار ہے نہیں سمجھ جائے جڑا نبی پاک دا دشمن ہے وہ سارا دشمن ہے جڑا صحابہ دا دشمن ہے وہ سارا
بولے نہیں بھیا وہ کیا ہے سادہ کوئی رشتہ دار نہیں سادہ رشتہ دار ہوئے جڑا اسلام دا رشتہ دار ہے آج دے بعد جڑا رب دا وفادار ہے وہ سادہ یار ہے جڑا رب دا وفادار نہیں وہ سادہ یار نبی سے ہجرت کی تھی مکہ چھوڑیا میرے دے ادھر یہ دیکھو ذرا سمجھی گال کو انہیں کہ ابو طالب تیرا بھتیجا ہے ان کو آگ توحید بیان کرے سادے خدا میں کو تو کچھ نہ آکھے میرے نبی سے فرمائے چاچا گال سن انہیں کو آکے سج لہا آمن میرے سجے ہاتھ تے چرکھن چاندر لہا آمن کھبے ہاتھ تے چرکھن میں والوی انہیں دا رد کریں دا رسا توحید دی غیرت سکھیں دا رسا چوپ کی دیئے میرے نبی سے چاچے لا لحاظ کر کے چپ کی تھی نہیں اصل چپ کرنے نے توحید دی غیرت ہوئے جنہیں نبی کریم چاہی صحابہ چاہی ایماندار حضرت صدیق اکبر انہاں رکھیا پوتر نہیں سمجھے بھی جنگ دے دوران میری تلوار دے سامنے آئے میں ابا سمجھ کے چھوڑ دیتے آکھن لگن واہ کملا پوترا جے میری تلوار دے سامنے آویں تے قرآن رسول تا دشمن سمجھ کے ذبح کر دینا میرے جیجری دین دی غیرت ہے اور میری توحید دی غیرت ہے بھائیو سارے اندر بھی کچھ تھوڑا جی میں ایسا دنیا میں معاملے تھوڑا اپنے جوش لکھے دے ہیں نا انہیں ذرا دین دے معاملے جی تھوڑا سا توجہ دیوں تو انشاءاللہ دین پھیلن پائے ویسا جی میں ایسا دنیا میں پاسے توجہ لیتی ہے قتل پھیل گئے دنیا لے پاسے توجہ لیتی سے تے دنیا داری پھیل گئی ہے انہیں اگر ایسا دین آلے پاسے جتھا بہوں کم از کم اللہ دی توحید دی بات ضرور کر جنہ روزی کھاؤں ہوں دے گیت گاؤں یار حق کے جائے نک بنائے جائے آنکھ بنائیے جائے ہاتھ بنائے کوئی یار ایسا نہ چکایا کرو جب رب دی توحید نہ سنائی کرو جب نبی کریم دی سنت نہ رسائی کرو انہیں محنت کرے سو ماحول ٹھیک تھی نہ ویسی دین دی سمجھن دی ویسی غیرت دی ویسی اللہ اپنی رحمت من کھلے سی اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے محترم بھائی محمد شاہ صاحب اور محترم جناب سارے محترم مشفق امیر اعظم خان صاحب اور دیگر جماعتی احباب دوست اور جتنا بھی تساں تشریف گھرنا ہو اور علماء کرام اللہ سب کو جزائے خیر دے اور امیر محترم حاجی مسکین اللہ خان ناظم محترم مولانا قاری نیت اللہ صاحب اور انہیں قاری ایوب صاحب قاری عصمت اللہ صاحب اور قاری سمیع اللہ صاحب جتنا بھی علماء قرہ حضرات آئے ہو چھوٹا دیا میسیجا کہ ساتھو کم از کم دنیا داری ہے جو پھس دیں دین دا جھنڈا بھی بلند کرنا چاہیے اللہ دے دین دی غیرت بھی اجاگر کرنی چاہیے اگر میں انہیں کیتا چاہ اللہ میری ضرور مدد کرے سی وما علینا الا البلاغ المبین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ جتنا مسلمان مظلوم ان سب کی مدد فرما یا اللہ بیمارے کو شفا عطا فرما مقروضیں کو قرضیں کو نجات عطا فرما یا اللہ صدے ہوتے اپنی رحمت فرما یا اللہ سب کو اختلافات جھگڑے تنازعے کے بچا اتفاق نصیب فرما این مرکز کو این مسجد کو مدرسے کو آباد شاد فرما جنہیں دوست نے محنت کی تھی تعاون کی تھی سب کو جزائے خیر عطا فرما جڑے جڑے دوست تشریف گئے ہیں اللہ سب کی تشریف آوری کو مبارک پڑھا یا اللہ صدے ہوتے اپنی رحمت فرما ساری دعا قبول فرما بیماریں کو شفا عطا فرما مقروضیں کو قرضیں کو نجات عطا فرما للہیت نصیب فرما یا اللہ سب توحید نصیب فرما شرک تو بچا سنت دی پیروی نصیب فرما بدعت تو بچا نمازی بنا بے نمازی عمر تو بچا یا اللہ ہر قسم دے قہر عذاب ازمیش تو بچا یا اللہ سب کو ایک روز دا احساس نصیب فرما نماز دا قرآن دا اسلام دا توحید و رسالت دا احساس نصیب فرما یا اللہ صدا سننا سنانا قبول فرما یا اللہ جڑے ناجائز قید چند رہایاں فرما یا اللہ جڑے بے اولاد نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ صدے ہوتے اپنی رحمت فرما صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ